ایک دور تھا کہ مسلمان پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتے تھے، ان کے آگے بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھی، وہ دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے، ان کے عزم سفر سے چٹانیں چور چور ہو جایا کرتی تھی۔ آج وہ زندگی کے ہر میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ حضرات، آج کا حال اشکبار ہے، آہ بکا کر رہا ہے، چیخ و پکار کی صدائیں دے رہا ہے۔ اپنی بیچاری اور بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب امنڈ رہا ہے، مسلمانوں کی عصمت و عفت کے دامن تار تار ہے، مسلمانوں کی زندگیاں سسک رہی ہے، مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ آج فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، عورتوں کو بیوہ کیا جا رہا ہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان بے بسی کے عالم میں پکار رہا ہے کہ اے خدا، کیا ہمارے لیے کوئی خالد بن ولید نہیں آئے گا جنہوں نے شام و عراق کو فتح کر ڈالا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نہیں آئیں گے انہوں نے اسپین کا فتح کا دروازہ کھولا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوگا جنہوں نے سندھ میں اسلامی جھنڈا لہرایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئیں گے جنہوں نے بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی گود کو سجدوں کے لیے خالی کرایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا جنہوں نے سومناتھ کے پادریوں کو سبق سکھایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی قاسم نانوتوی پیدا نہیں ہوں گے جنہوں نے انگریزوں کی نیند حرام کر دی تھی؟ کیا ہمارے لیے کوئی شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی پیدا نہیں ہوں گے جنہوں نے مالٹا کے جزیرے کے اندر انگریزوں کو لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کر دیا تھا؟ لیکن مسلمانوں، عقل سلیم کا ذرا سے استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ یہ زمین ہمارے اوپر وسعت کے باوجود کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ یہ تمام آفات و مصائب، قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے ہیں، یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا، ہم نے باہمی اتفاق و اتحاد کے بجائے آپس میں افتراق و انتشار برپا کیا، ہم نے سنت نبی کو پس پش ڈال دیا اور مغربی تہذیب و تمدن کے شعار کو اپنا لیا، اور یہاں تک اپنایا کہ خود ان کی تہذیب میں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم ان کے فیشن پر مرنے لگے، ہم نے اپنی تہذیب چھوڑ کر ان کی تہذیب اپنائی، ہم نے اپنے لباس کو بدلا، اپنی شکل کو بدلا اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ضلالت کے اس گڑھے میں جا گرے ہیں جس سے نکلنا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ آج ہم مغربی طریقوں کو اپنا کر مغربیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ تم لاکھ اپنی شکلیں بدل لو، اپنا لباس تبدیل کر لو، اپنا ضمیر بیچ دو، اپنی تہذیب چھوڑ دو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کی تمنا تو صرف یہ ہے کہ تم مسلمان نہ رہو، وہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، وہ اسلامی چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اسلام کے شجر و ثمر کو اکھاڑ دینا چاہتے ہیں، اسلام کے روشن رخ کو مس کر دینا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی زندہ جاوید آیات کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دوستو، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر جما لو، خود کو اسلامی اعمال و کردار کے مطابق بنا لو، اپنے دلوں کو عشق رسول کی حرارت سے، عشق الہی کے شعلوں سے گرما لو، اپنے دلوں میں جوش ایمانی پیدا کرو۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج ہماری حالت بدتر ہو چکی ہے، اب ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کون آئے گا؟ ہم کب تک غفلت کی نیند میں مست رہیں گے؟ کب تک اپنے معصوم بچوں کو زندہ دفن ہوتے دیکھتے رہیں گے؟ اگر ہم میں انقلاب نہیں آیا تو نہ معلوم کتنے معصوم بچوں کو یتیمی کا لباس پہنانا پڑے گا، کتنی ماؤں کو بیوہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے ہوش نہیں سنبھالا تو ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے ضمیر کو بیدار نہیں کیا تو ہم غیر الہی میں پھنس جائیں گے، اگر ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو ہم بالائے آسمان میں پھنس جائیں گے۔ دوستو، ہم بہت سو چکے ہیں، اس وقت پوری دنیا سسک رہی ہے، انسانیت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ اٹھو اٹھو اور پوری دنیا سے ظلم و تعدی کو مٹا دو اور پوری دنیا کو اسلامی سانچے میں ڈھال دو۔ مسلمانوں، اگر تم اسی کائنات میں
سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر سے کمر بستہ ہونا پڑے گا، سستی اور کاہلی، آرام پسندی کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آج اگر تم انسان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہی آخری کرن ہے جو کبھی غار ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا کی صدا تھی، تو کبھی بدر کے میدان میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم کا پیغام تھا۔ یہی پیغام اور یہی ایک صدا ٹوٹے ہوئے کارواں کے لیے، ایک برباد شدہ قافلے کے لیے امید کا آخری سہارا ہے۔ لیکن مسلمانوں، تم نا امید ہو چکے ہو، حالانکہ قرآن کریم آج بھی نا امیدی میں ڈوبی ہوئی امت کے لیے شمع امید جلائے ہوئے ہے۔ قرآن ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اے مومنو تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن کامل بن کر زندگی گزارو۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن سنبھالو، اپنے دلوں میں جوش ایمانی پیدا کرو، اپنی ایمان میں صلاحیت اور اعمال میں مداومت پیدا کرو، خود کو اسلامی اعمال و کردار کے مطابق بنا لو، اپنے دلوں کو عشق رسول کی حرارت سے، عشق الہی کے شعلوں سے گرما لو، اپنے دلوں میں جوش ایمانی پیدا کرو۔ صحابہ کرام کے اندر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ہر میدان میں وہ کامیاب ہوتے رہے؟ وہ ایمانی قوت تھی، ایمانی صلاحیت تھی، جس کی وجہ سے قدم قدم پر کامیابی ان کی قدم چومتی گئی۔ فار ان سے لرزتے تھے، دشمن ان سے گھبراتا تھا، دھرتی ان سے کانپتی تھی، یہ ایمانی قوت تھی۔ جنگ بدر کا واقعہ تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ 1000 کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ صرف 313، وہ بھی بے سر و سامان، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو خنجر نہیں، اور کسی کے پاس تو کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کے سہارے لاٹھی لے کر میدان جہاد میں کود پڑے۔ مگر وہ کئی دنوں کے فاقہ کشی سے پیٹ پچکے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے تھے، مگر وہ مسلمان تھے، چٹان کی طرح سچے پکے مسلمان تھے۔ ان کے بازوؤں میں قوت ایمانی معجزن تھی، ان کے دلوں کے اندر ایمان و یقین کی وہ شمع جل رہی تھی جسے کفر و ضلالت کے جھونکے ہرگز بجھا نہیں سکتے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے انہیں بیک وقت 1000 کفار سے لڑنے کا حوصلہ دیا تھا۔ کفار کو ناز تھا کہ اگر جنگ چھڑی تو مسلمانوں کو لقمہ اجل بنا دیں گے، مسلمان کو صف ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے۔ لیکن مسلمانوں کو یقین تھا اللہ کے اس ارشاد پر کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن کامل بن کر زندگی گزارے۔ مسلمانوں کو اعتماد تھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات پر کہ مسلمانوں کامیابی تمہاری ہوگی، فتح و نصرت سے تم ہمکنار ہوگے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب 313 حق پرستوں کے مقابلے میں 1000 کفار آئے تو ان 313 حق پرستوں نے 1000 کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ بہت کم کفار جنگ سے بچ کر بھاگ سکے۔ آج انسانی عقل حیران ہے مسلمانوں کی اس حیرت انگیز جیت پر کہ یہ کیسے ہوا، مگر سچی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ روحانی قوت، وہ جذبہ ایمانی تھا جس کی وجہ سے 1000 کفار پر 313 مسلمان غالب آ گئے۔ ان کا ہر فعل اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتا تھا۔ کیا مجال تھی کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف سرزد ہو جاتا۔ اسی لیے کامیابی ان کی قدم چومتی گئی، وہ جہاں بھی گئے کامیاب ہوتے گئے۔ اور اللہ کی نصرت اور مدد تو انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف صاف فرما بھی دیا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم مت کرو، اگر تم میرے اور میرے رسول کے مطیع و فرمانبردار رہے تو کامیابی تمہاری ہوگی، دین و دنیا میں تم ہی کامیاب رہو گے، زمین کا وارث تم ہی کو بنایا جائے گا، خلافت سے تم ہی کو سرفراز کیا جائے گا۔ لیکن ذرا بھی تم نے میرے اور میرے رسول کے حکم سے سبکدوش ہوئے، نظر انداز کیے، تو یاد رکھنا کہ زمین و اندر، دنیا کے اندر تم ناکام ہو جاؤ گے، ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گی، اور تم پر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا جائے گا، خلافت اور سلطنت تم سے چھین لی جائے گی۔